اور ایک اور دن، ایک اور سنگ میل، اور کل سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں اور ظاہر ہے ہمارا شو اس وقت ہو چکا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کہ پاکستان کے حصے میں ایک اور سعادت آئی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا اہم معاہدہ ہوا ہے اور یہ دفاعی معاہدہ ہے. اور دفاعی معاہدے میں خاص بات یہ ہے کہ اس اسٹریٹجک معاہدے کے تحت ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا. یعنی کہ خدا نخواستہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے یا پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو دونوں ملک ایک دوسرے کے دفاع میں سامنے آئیں گے. اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹکلی کافی ساری ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے ایم او یو ہو گیا، کبھی کہا جاتا ہے ایگریمنٹ، پھر اس کے بعد آگے ورڈ آتا ہے پیکٹ، اور اس کے بعد آتا ہے ٹریٹی. تو نارملی اگر بات کی جائے تو ٹریٹی سب سے زیادہ لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہے. پیکٹ جو ہے اس کے ساتھ کے لیول کا ہوتا ہے، لیکن پیکٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے اس کی ریٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی اسمبلی سے یا اس سے ہٹ کے، اینڈ اٹس کوائٹ فلیکسیبل. ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے اندر آپ اگر مگر کر سکتے ہیں اگر ضرورت پیش آئے. لیکن یہاں پر اس معاہدے کے حوالے سے ورڈ یوز کیا گیا ایگریمنٹ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہیڈنگز پہ غور نہ کریں، آپ سبسٹنس پہ غور کریں. اور سبسٹنس یہ ہے جو الفاظ ہیں کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا. ابھی کافی ساری اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. وقت بہت اہم تھا، اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا تھا، اور پاکستان نے مارکہ حق میں جس طریقے سے اپنے آپ کو منوایا دنیا کے سامنے اپنی اہمیت کو، اور جس طریقے سے کئی ہمارے دوست ملک بھی اس وقت کہا کرتے تھے کہ نہیں جی آپ نے جواب نہیں دینا، پتہ نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں، کیونکہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا، جو ان کا بالی ووڈ اسٹائل، سارے کے سارے ڈرامے، تو سب کو یہ لگتا تھا کہ انڈیا از دا نیکسٹ ریجنل پاور. لیکن پاکستان نے فوکس رکھا اپنے دفاع پہ، اور یہ چیز اور بہت سے ملکوں کو سیکھنی چاہیے تھی جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس ریسورسز تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں کر پائے. پھر پاکستان کو جس طریقے سے پاکستان نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی، اس کے بعد دنیا بھر کو اس بات کا احساس ہوا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. اور صرف یہ معاملہ، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ نیوکلیئر بلیک میل اور انکنونشنل والا معاملہ تھا، لیکن اس بار ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کے سامنے اپنی کنونشنل سپریمیسی دکھائی. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ہم انکنونشنل بلکہ کنونشنل میٹرز میں بھی اپنے سے بڑے دشمن کو جواب دے سکتے ہیں. ابھی قطر کے ساتھ حالیہ جو واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ابھی آپ خطے میں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو بھی چیز ہونی چاہیے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے. تو آج پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں کس پہ؟ اس دفاعی معاہدے پہ، اس کے مندرجات پہ بات ہو رہی ہے. اسرائیل اور بھارت کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اس پہ کامنٹس ہو رہے ہیں، اور وہاں پر تو صف ماتم بچھا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو ہم اتنا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ڈرامے تو کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن ایک میسج گیا ہے بڑا سادہ اور کلیئر. اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب مسلم لیگ نون کی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی معاملات پر نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، انٹرنیشنل امور کے سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں. اور سابق ہمیں سفارتکار جوائن کر رہے جوہر سلیم صاحب، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سفارتی لحاظ سے یہ معاہدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کی بائنڈنگز کیا ہوتی ہیں، کیا چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں. سو سینیٹر صاحب، لیٹس اسٹارٹ فرام یو. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ایک فتح مبین ہمیں ملی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو رہی ہیں ڈسپائٹ آل دا چیلنجز. جب آپ سنتے ہیں دفاعی معاہدے کا اور جس طریقے کا یہ معاہدہ ہے، کیا آپ کے احساسات ہیں اس کو سن کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بہت ہی تاریخی ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہمارا جو بہت زبردست ریلیشن شپ آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ تھا اس کو مزید بہتر کیا گیا ہے، اور اس کے تحت یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر ان دونوں میں سے کسی کے اوپر بھی حملہ ہوا. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پورا جو مڈل ایسٹ کا جو ایکویشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. دیکھیں مڈل ایسٹ کی ایکویشن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر میجر جو پلیئر ہے وہ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اسرائیل ہے. جی جی. اور اس نے جو کچھ غزہ میں کیا ہے، فلسطین میں کیا ہے، جو وہ لبنان میں کر رہا ہے، سیریا میں کر رہا ہے، جس طرح اس نے قطر پہ حملہ کیا ہے، کوئی اس کو جواب دینے والا نہیں ہے سوائے ہماری جو افواج ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی ڈالی ہے کہ وہ جواب ان کو دے سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی ہمارے
جو ایئر فورس کے جو ایئر فورس کے جو ہمارے پائلٹس تھے انہوں نے ان کے جہاز گرائے 1967 کی وار میں، 1973 کی وار میں، اس کے بعد اور بہت سارے معاملات کے اوپر. اور پاکستان نے ایک سینٹرل اسٹیج لے لی ہے مڈل ایسٹ کے امور کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جب انسان چلتا ہے یا کوئی قوم چلتی ہے تو مشکلات ضرور آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سرخ رو ضرور کرتا ہے. یہ جو ہم نے مشکلات کاٹی، جو کیسی کیسی باتیں ہمارے ملک کے بارے میں لوگ کرتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے، میں تو باہر بھی رہتا رہا ہوں. اور جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا زہریلا کیا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل کسی کام کے ہی نہیں ہے، یہ تباہ ہو گیا ہے، کچھ ہے ہی نہیں. آج جو ہے وہ دنیا ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی پاکستان کے ساتھ دفاعی اور تجارتی جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں اتنی زبردست کامیابیاں ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے ملی ہیں. اگر آپ ایون بنیان مرصوص بھی کہتے ہیں یونیک ہے، ہر لحاظ سے یونیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو ہمیں ملا ہے کہ ہم مدینہ اور مکہ دونوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا شرف دیا. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے.